اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیر کو کسی کو پیر بنانا یہ لازم ہے؟ تو یہ لازم بمانے فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ یہ صاحب بھی جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے لازم کہ کوئی نہ کوئی پیر ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں بیعت ہونی چاہیے، تو یہ بات انہوں نے یا تو اپنی طرف سے کہہ دی ہے یا تو اس پورے معاملے کو یہ دکھانے کے لیے، معتدل کرنے کے لیے، اعتدال دکھانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے، ورنہ صوفیہ کے ہاں آپ دیکھیں گے تو یہ بات ان کے یہاں لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک پیر ہونا چاہیے جس کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوں، اور اگر آپ کو ترقی چاہیے دینی اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کا تقرب چاہیے، تو وہ بغیر پیر کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک جملہ تو بکثرت جن حضرات نے صوفیہ کی کتابیں پڑھی ہیں، یہ جملہ تو بکثرت انہوں نے پڑھا ہوگا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تقریباً سب نے یہ بات سنی ہوگی، اور یہ صوفیہ کے ہاں بہت معروف مقولہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر جو ہے نا وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا صوفیہ کے یہاں پر کہ بھائی پیر کی کیا ضرورت ہے، اور ہم تو کتابوں میں سارے اذکار اور اشغال جو ہے صوفیوں کے لکھے ہی ہوئے ہیں، تو ہم اس کے ذریعے سے بھی تو تزکیہ حاصل کر سکتے ہیں۔ صوفیہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، یہ ماہنامہ الرشاد سہارنپور صفحہ 19 ذی الحجہ کا یہ مقالہ ہے، اس میں تو ابھی نہیں ہے فی الحال، یہ ہمارے شیخ اسد اعظمی صاحب کی کتاب ہے تصور شیخ، اس پہ انہوں نے یہ واقعہ اس حوالے سے درج کیا، ماہنامہ الرشاد کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماہنامہ الرشاد میں، یہ بہت سہارنپور کا ایک مشہور دیوبندی جماعت کا رسالہ ہے، ماہنامہ ہے، لکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مرید ہونے اور مشائخ کی خدمت کی کیا ضرورت ہے؟ کتابوں میں ذکر اذکار اشغال یعنی جو الگ الگ کام صوفیہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ کتابوں میں تو ذکر اذکار اور اشغال لکھے ہیں، دیکھ کر اس پر عمل کر لیں گے تصوف حاصل ہو جائے گا۔ مطلب ایک صاحب نے حاجی امداد اللہ کے سامنے یہ کہا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے یہ بات سنی۔ کسی وقت میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا اور وہ غش کھا کر کے گر گئے۔ یعنی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی نظر میں ایسا پاور تھا کہ جب ایسے آدمی نے، جس نے کہا کہ بھائی مجھ کو کوئی پیر بنانے کی یا کوئی مرشد بنانے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ کتابوں میں تو اذکار لکھے ہوئے ہیں، اشغال لکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے، تو اس آدمی کی بات جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پتہ چلی تو انہوں نے ایک نظر دیکھا اس کو، اور ایسا دیکھا کہ وہ گر گئے، بے ہوش پڑ گئے۔ جب افاقہ ہوا تو حضرت موصوف نے فرمایا، جناب من، یہی ایک بات ہے جو کتابوں میں نہیں ملتی۔ یعنی یہ جو کیا کہنا چاہ رہے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، کہ یہ جو پیر بنانے اور اس کی عبادت اختیار کرنے کا معاملہ ہے، یہ ہی انسان کو اس مقام تک کے پہنچاتا ہے کہ آپ کی نظروں میں وہ تاثیر آ جائے کہ آپ کی نظریں کسی آدمی کو بے ہوش کر دے، اور یہ بات جو ہے وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ آنا کے خاک را بنظر کی میاں کند، آبود کی گوشہ چشمے بیما کرت۔ فارسی شعر، مجھے فارسی نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد وہ بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے تو گرچہ یہ کہہ دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی کو پیر بنائے، لیکن آپ صوفیہ کے ہاں دیکھیں گے، دیکھیے ابھی وہ لگائیے وہ لنک، یہ ایک ڈاکٹر فیض احمد چشتی، یہ ایک بریلوی جماعت کے عالم ہیں، اور انہوں نے دیکھیے ان کا ایک مضمون ہے انٹرنیٹ پر، اس کا لنک بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اس میں دیکھیے ایک باب انہوں نے بانا ہے، اگر پیر نہ ہو، نیچے لائیں، نیچے ذرا، ہاں دیکھیے ایک 3-4 اور تھوڑا سا نیچے لائیں ایک دم، ایک اس میں انہوں نے ایک باب باندھا ہے، پیر کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ آگے، ہاں بس یہ اگر پیر نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ جو انہوں نے کہا نا کہ پیر بنانا ضروری ہم نہیں سمجھتے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ عام صوفیہ کا موقف نہیں ہے کہ پیر بنانا ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے بہت سارے حوالے یہاں پہ، کیونکہ یہ بریلوی عالم ہے نا، تو میں نے اس لیے مناسب سمجھا کہ ان کی آپ کو ویب سائٹ سے ہی ان کا پورا وہ تفصیل دکھا دوں، ورنہ اس طرح کے بہت سارے اقوال شیخ اسد اعظمی صاحب نے بھی ذکر کیے ہیں، کچھ اقوال میں اس میں سے انشاءاللہ تعالی ذکر کروں گا۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ ہاں، شیخ شہاب الدین رحمت اللہ علیہ سہروردی فرماتے ہیں، یہ اس کو ہائی لائٹ کر دیں، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس جملے کو اگر کسی انسان کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو کیا سمجھ میں آ گیا اس جملے سے، کہ پیر بنانا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے؟
اسی طرح سے آگے لکھتے ہیں امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالہ قشیری میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا پیر کوئی نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ اسی طرح سے آگے ایک اور حوالہ وہ نقل کرتے ہیں میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صبح سنابل میں فرماتے ہیں کہ اے جوان تو کب تک چاہے گا کہ بغیر پیر کے رہے، اس لیے کہ مہلت دینے اور ٹالتے رہنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اگر تیرا کوئی پیر نہیں تو شیطان تیرا پیر ہے جو دین کے راستوں میں دھوکہ اور چالوں سے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ شیطان نے اگرچہ تیرے لیے جال لگا دیے ہیں لیکن تو اس کے دانہ اور پانی سے ذرہ برابر نہ لے، بہت جلد کسی پیر کا ہاتھ پکڑ لے، بغیر پیر کے مر جانا مردار موت کے مانند ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو ان اقوال سے اور ان عبارتوں سے؟ یہ لگتا ہے کہ پیر بنانا ضروری نہیں ہے، یا یہ کہ پیر بنائے بغیر تو آپ ایک قدم بھی نہیں چل سکتے دین کے راستے پہ، شیطان آپ کو بہکا دے گا، یہ ایسا صوفیہ کا ماننا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد کسی پیر کا ہاتھ پکڑ لے، بغیر پیر کے مر جانا مردار موت کے مانند ہے۔ اپنا وسیلہ آیا وابتغوا کے ماتحت تلاش کر اور ماننے والوں سے پوچھ، فاسألو کو پڑھ، ہمارا سرتابہ وجود گناہ ہے اور مرید ہو جانا ہر گناہ کے لیے پناہ گاہ ہے۔ مریدی دین و ایمان کی چار دیواری ہے، ہر مسلمان کو اپنے دین کی فکر رہتی ہے۔ صبح سنابل۔ دیوبندیوں کے پیشوا کیونکہ بریلوی ہے نا تو یہ دیوبندیوں کو بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ دیوبندیوں کے پیشوا علامہ رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں کہ زید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص مقید و محدود نہیں ہے، پس مرید جہاں بھی ہوگا، خواہ قریب ہو یا بعید ہو، تو گو شیخ سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کے ہاں اچھا یہ بہت اہم بات پائی جاتی صوفیوں کے ہاں کہ شیخ جو ہے وہ ہر حال میں مرید کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو ابھی دیوبندی عالم ہے نا، ابھی ایک بریلوی عالم کا بھی حوالہ میں پیش کرتا ہوں، یا ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ آئندہ تو میں اس کو رکھوں گا۔ لیکن صوفیوں کیا یہ بات پائی جاتی ہے نا کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو وہ جو پیر ہوتا ہے نا اس کا، وہ روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہمیشہ اپنے مرید کی نگرانی اور اس کی جو ہے نا وہ تربیت کے لیے روحانی جسمانی ہر اعتبار سے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ حوالے آپ کو بریلوی کتابوں میں بھی مل جائیں گے، دیوبندی کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو مسئلہ صرف پیری مریدی کا تربیت تک کے نہیں ہے کہ کسی کو شیخ بنانا ہے اس کی تربیت کے لیے، بلکہ جس کو شیخ بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں عام تصور یہ رکھا گیا ہے کہ یہ جو شیخ ہے یہ ہر وقت اپنے مرید کے ساتھ موجود رہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ دیکھیے ایک حوالہ میں اور یہاں پر تو نہیں موجود ہے لیکن بہت مشہور جو ہے وہ کتاب ہے ضیاء القلوب۔ اس سے پہلے وحدت الوجود کے حوالے سے بھی اس کتاب کے حوالے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہا ہوں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 7ویں چیز یہ بیان کر رہے ہیں، دل کا شیخ سے ہمیشہ ربط رکھنا اس خیال سے کہ اس سے مدد حاصل کرے، شیخ سے مدد حاصل کرے، اور اس اعتقاد سے کہ شیخ خدا کا مظہر ہے، خدا نے فیض پہنچانے کے لیے میرے اوپر اس کو متعین کیا ہے اور شیخ ہی کے ذریعہ سے خدا تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ ضیاء القلوب صفحہ نمبر 59۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ شیخ جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ تعلق اور دلی ربط، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ذکر کے وقت بھی صوفیہ بار بار اس بات کا پر توجہ دلاتے کہ بھئی اپنے شیخ کا خیال دل کے اندر پیدا کرو، یہ بار بار جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے۔ شیخ حجویری پیر جو بہت مشہور شیخ محمد علی حجویری غالباً ان کا پورا نام ہے، اور ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام کے مشائخ پہلے ایک دوسرے سے صحبت حق کا طلب کرتے تھے اور مریدوں کو اس پر حرص دلاتے تھے، یہاں تک کہ صحبت ان پر فرض ہو جاتی تھی۔ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، لیکن آپ صوفیاء کے ہاں اس طرح کی بہت ساری عبارتیں پائیں گے جس میں پیروں نے باقاعدہ واجب کیا ہے، حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا
کہ اگر میرے ہاتھوں پر تم نے فلاح نہ پائی تو جان لو پھر تمہارے نصیب میں کبھی فلاح نہیں ہوگی. یہ الفتح الربانی صفحہ 371 اور الکشف عن حقیقت صوفیہ جو بہت مشہور کتاب ہے اس کی صفحہ نمبر 600 سے 600 پر یہ بات موجود ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی نے اپنی کسی شاگرد سے کہا کہ اگر تم میرے ہاتھوں پر تم نے فلاح نہیں پائی تو دنیا میں کہیں تم فلاح نہیں پاؤ گے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی چیزیں تو میں نے ایک مطلب جیسے میں بولتا ہوں نا کہ کھچڑی کے چند چاول نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے معایا ہو جائے. تو یہ ایک پہلی بات تھی کہ صوفیہ کے یہاں اب اس پیر کا تصور کیا ہے اور پیر کے حوالے سے کیا کیا عقائد ان صوفیہ حضرات کے یہاں پائے جاتے ہیں یہ ایک الگ موضوع ہے. میں چاہتا تھا کہ آج ہی میں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں لیکن اتنی گفتگو میرے خیال سے کافی ہے. کل کی گفتگو میں انشاءاللہ تعالی میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صوفیہ کے ہاں یہ جو پیر بنانا لازم تو ہے لیکن پیر کو بنانے کے بعد پیر کے حقوق کیا ہے, پیر کی اطاعت کس درجے میں فرض ہوتی ہے اور پیر کا مقام کتنا بلند ان کیا ہوتا ہے, اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو میں کروں گا. اگر آج موقع ملا تو آج کروں گا اور اگر آج موقع نہیں ملا تو آئندہ کروں گا. لیکن اتنی بات تو آپ صوفیہ کے ہاں لازم پائیں گے کہ وہ ان کے ہاں پر اپنی تربیت کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے, اللہ کی معرفت کے لیے, اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے تقریباً یہ تمام صوفیہ کیا بات پائی جاتی ہے کہ وہ پیر بنانے کو اپنا کوئی مرشد طے کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں. جی زید بھائی. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک.